لیکن پہلے ہم نے آسمانی کتابوں کا انتخاب کیا کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان آسمانی کتابوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور کس قسم کے عقیدے کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، یا خارج نہ ہو تو اس کو بدعتی اور گمراہ کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، اگر اس کو آپ محفوظ کر رہے ہوں، چاہے ریکارڈنگ کے ذریعے چاہے تحریر کے ذریعے، تو یہ اس کا محفوظ ہونا صرف ٹیپ ریکارڈر تک یا کیسٹ تک یا ایک کتاب اور ڈائری تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو بھی آپ بات سنیں جب تک وہ آپ کے ذہن میں محفوظ نہ ہو جائے اور محفوظ کرنے کے بعد آپ اسے نپے تلے الفاظ میں دوسرے کے سامنے بیان کرنے پر قادر نہ ہو جائیں، آپ یہ سمجھے گا کچھ آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم بہت سی چیزیں سیکھ لیتے ہیں لیکن وہ ہماری محفوظ رہتی ہیں، بوقت ضرورت اگر ہم سے کوئی اس کے بارے میں کویسچن کرتا ہے تو ہم اپنے ذہن میں الفاظ کو مرتب کر کے اپنے مافی ضمیر کو یا جو کچھ ہمارے ذہن میں حاضر ہے اسے الفاظ کی شکل میں ڈھال کر بیان نہیں کر سکتے ہیں، لہذا سامنے والا اکتساب فیض سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ صفحہ نمبر جلد نمبر یاد نہ رہے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم نفس مضمون تو یاد ہونا چاہیے، اور اس انداز سے یاد ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کے سامنے اسے بیان کرنا چاہیں تو بآسانی کر سکیں۔ تو آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم کلام کرتے ہیں، پہلے کلام الہی پر تھوڑا سا کلام کر لیا جائے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہم نے توحید کے مسئلے میں جب ذات باری تعالی پر کلام کر رہے تھے یہ عقیدہ بیان کر ہی دیا کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کا ہم مثل نہیں ہو سکتا، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے، لہذا کلام اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اور جب اللہ نے اعلان فرما دیا کہ لیسا کمثلہ شیء تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور دیگر جو مخلوق کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالی کا کلام اس سے بالکل جدا گانا ہے، اللہ تعالی کے کلام کی مثل اور کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء متکلمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام بغیر الفاظ کی قید کے ہے اور بلا صوت ہے، یعنی اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کوئی مثال اللہ کے کلام کی بنانا مقصود نہیں ہے۔ جیسے آپ کے ہونٹ بند ہیں، آپ ایک بات سنتے ہیں تو وہ بات آپ کے ذہن میں گردش کرتی ہے، جو بات آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہے وہ الفاظ کی قید سے بھی پاک ہوتی ہے اور اس کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی۔ پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے اردو محاورے میں یا اردو زبان میں ہم لکھی ہوئی چیز کو بھی لفظ کہہ دیتے ہیں کہ جی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ زبان سے بولتے ہیں انہیں کہتے ہیں لفظ یا الفاظ، جو آپ لکھتے ہیں لکھا ہوا تحریر اسے کہتے ہیں نقوش، اور جو اس نقوش یا الفاظ سے معانی اور مفہوم ہمارے ذہن میں جاتے ہیں اسے معانی یا مفہوم کا نام دیا جاتا ہے، اسی کو علم سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ جو کچھ ذہن میں آیا اس کو علم کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ تو الفاظ کی قید کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کلام فرماتا ہے تو ہماری مثل کوئی الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کی قید سے بھی پاک ہے اور آواز کی قید سے بھی پاک ہے۔ اب وہ کیسا کلام ہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے کلام کیا اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انبیاء علیہ السلام تک لے کر آئے، اس میں یہ بہت ہی بڑا ایک راز ہے۔ یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بغیر کسی الفاظ اور آواز کے واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام جبریل امین کے قلب پر القاء فرما دے، ڈال دے، اور جبریل امین پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر الفاظ کے قالب میں اس کو ڈھال کر بیان کر دے، اس قسم کا ایک سلسلہ ہے۔ لہٰذا کلام الہی یاد رکھیے کہ صرف ایک مفہوم کا نام ہے، ایک معانی کا نام ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ کے ذہن میں جو کچھ مفہوم معانی آتے ہیں بس سمجھ لیں ایسا اللہ کا کلام ہوتا ہے کہ نہ اس کی آواز ہوتی ہے اور نہ وہ الفاظ کی قید کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے کلام الہی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں قرآن
تو یاد رکھیں قرآن جو ہے وہ جو قرآن پاک میں نقوش ہیں اس کا، اور یہ نقوش جن الفاظ پر رہنمائی یا دلالت کر رہے ہیں ان کا، اور ان الفاظ سے جو معانی نکلتے ہیں، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں قرآن۔ لیکن جو کچھ لکھا ہوا ہے یقینی سی بات ہے کہ لکھیں گے اس وقت جب پہلے ہم سنیں گے۔ میں نے سنا اور سنوں گا میں الفاظ، یقینی سی بات ہے کوئی اگر صرف ہونٹ بند کر کے اپنے ذہن میں معانی لے کر آئے گا تو میں تو اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ میں کسی کے معافی ضمیر کو سمجھنے کے سلسلے میں محتاج ہوں گا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا۔ وہ الفاظ بیان کرے گا، میں سنوں گا، سن کے میں اس کو لکھ دوں گا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ وہ اگر الفاظ گڈ مڈ ہوں گے، ٹیڑھے میڑھے ہوں گے، کوئی ان کا معنی مفہوم ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ بامعنی کلام ہے، باربط کلام ہے اور واقعی کسی خاص مقصد کے لیے کہا گیا ہے تو پھر ایک مفہوم بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان زبان سے الفاظ نکالتا ہے تو ہم الفاظ سن کر اس سے ایک معانی سمجھتے ہیں، اور پھر جب اس کو لکھ لیتے ہیں تو نقوش بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اگر کوئی ایک صفحہ لا کر رکھ دے اور کہے کہ اس کو آپ پڑھیے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نقوش جو ہے اس سے پہلے یقیناً الفاظ تھے، اور اگر وہ بالکل صحیح صحیفہ ہے، اس کے اندر کوئی مطلب الٹی سیدھی باتیں نہیں ہیں، بے معنی الفاظ نہیں ہیں، بامعنی الفاظ ہیں، تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ان نقوش کو دیکھ کر ہی کہ اس سے نقوش پہلے الفاظ کی شکل میں تھے اور وہ الفاظ کسی نہ کسی معنی کی طرف رہنمائی بھی کر رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب ہم قرآن کریم کہتے ہیں تو قرآن کریم تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، الفاظ بھی، معانی بھی، نقوش بھی، اس کے مجموعے کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ جیسی کتاب ہے قرآن عظیم ہے تو ہم اسے کہیں گے قرآن۔ اس میں دیکھیں نقوش ہیں، جب آپ نقوش پڑھتے ہیں تو یہ نقوش ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان الفاظ کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی زمانے میں نکلے تھے۔ اور جب یہ نقوش اور الفاظ کو آپ ملا لیتے ہیں، یعنی نقوش سے الفاظ تک پہنچتے ہیں، تو وہ لفظ آپ کو معنی تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چونکہ اللہ کی صفت ہے، لہذا جس طرح ذات باری تعالیٰ کے لیے فنا محال ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے بھی فنا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ آپ اور میں فنا ہو جائیں گے لیکن کلام فنا نہیں ہوگا، کلام الہی باقی رہے گا۔ یہ اب ذہن میں تھوڑا سا کلام الہی کا اور قرآن کا مفہوم ذہن میں رکھیں، کیونکہ بسا اوقات ہم تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو کچھ لکھا ہے اس کتاب میں، یہ آپ کا میرے نقوش ہیں جو ہم نے لکھے ہیں، ہم اسے قرآن تو یقیناً کہیں گے، لیکن کیا یہ کلام الہی، وہ کلام الہی ہے جو اللہ کی صفت بنتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے کلام الہی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو نقوش ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ کسی ظالم نے قرآن کو جلا دیا اور یہ سارے صفحے وغیرہ جل جاتے ہیں، بالکل قرآن ایک طرح سے ظاہری شکل اس کی مسخ ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام یہی ہوں نقوش لکھے ہوئے تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی صفت تو فنا ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ فنا کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، زیادہ گہری بات بھی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اصل میں یہ جو نقوش ہیں، یہ نقوش بعد میں مارز وجود میں آئے، اللہ کا کلام اس سے جدا گانا ہے۔ اللہ کا کلام نقوش، الفاظ اور آواز کی قید سے پاک و صاف ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین تک اپنے کلام کو پہنچایا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، تو پھر جب اس کو لکھا گیا تو یہ نبی کریم کے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، اسے بھی قرآن کہا جائے گا۔ جب اس کو لکھ لیا گیا کتاب میں، ہم اسے بھی قرآن کہیں گے۔ اس سے جو معنی مفہوم حاصل ہوتے ہیں ہم اسے بھی قرآن کا نام دے سکتے ہیں۔ تو قرآن کا مفہوم ایک الگ مفہوم ہوتا ہے، اور کلام الہی کا جب آپ مفہوم لیں گے تو ایک الگ مفہوم ہوگا۔ کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ قرآن اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ اس قرآن سے جو کلام سمجھ میں آتا ہے، جو مفہوم اور معانی سمجھ میں آتے ہیں، وہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے اور وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث چونکہ کلام الہی کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں، آسمانی کتابوں کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ اس پہ تھوڑا سا مزید کلام کر لیا جائے۔ ابھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبیوں پر مختلف صحائف نازل فرمائے، یعنی جبریل امین کے ذریعے وحی نازل ہوئی،
اور وہ بعض اوقات وہ صحیفوں کی شکل میں ان کو پیغام دیا گیا، بعض اوقات آسمانی کتابیں نازل کی گئیں۔ اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ 4 آسمانی کتابیں بہت ہی مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور یہ سب کا سب ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی، اس کا بنیادی ماخذ خود قرآن عظیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی۔ تو اس سے مراد تورات شریف ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہاں کتاب اور فرقان سے مراد، فرقان مینز حق اور باطل میں فرق کر دینے والی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، اس کو وہ تورات کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالی نے زبور کے بارے میں کلام فرمایا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اگر کوئی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، وہ کافر ہوگا۔ سورہ حدید آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور پیدر پہ رسولوں کے بعد ہم نے بھیجا عیسیٰ بن مریم کو اور عطا کی ہم نے انہیں انجیل۔ تو اس سے ثابت ہوا قرآن عظیم کی یہ جو 4 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے 3 کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ان پر سب پر ایمان لانا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نبیوں پر ان مذکورہ کتابوں کو نازل فرمایا۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 77 میں اور پھر 80 میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے بارے میں کلام فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ضرور قرآن ہے کریم، یعنی معزز ہے، تنزیل من رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، قرآن سے ہی ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی، اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی 3 اور 4 کے کچھ حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب یعنی قرآن عظیم تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو آپ کے سامنے کتابیں ہیں، یعنی توریت، زبور، انجیل۔ وہ انزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل، من قبل، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ 4 کتابوں کا صراحتاً یا مطلب تھوڑا سا کنایتاً تذکرہ قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 16370 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کچھ کلام فرمایا، اور اس میں مزید کلام یہ ہے کہ ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ تو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان، کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 4 کتابوں کے علاوہ بھی صحائف آئے ہیں، صفحے آئے ہیں، صحیفے آئے ہیں، جن میں کچھ نصیحتیں، کچھ ضرب الامثال، کسی میں احکام وغیرہ تھے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتِّ مَدَيْنَ مِن رمضان، اور نازل کی گئی تورات رمضان کی 6ٹھی رات میں، یعنی 6 راتیں گزر گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے تورات کو نازل فرمایا۔ وَالْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان، اور انجیل 13ویں جو رات تھی جو رمضان سے گزر گئی تھیں، 13ویں راتیں، اس کے بعد انجیل نازل کی گئی۔ وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ ل24 خلت من رمضان،
اور فرقان یعنی قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی 24 راتوں کے گزر جانے کے بعد نازل فرمایا۔ یہ جو قرآن سورہ انا انزلنا شریف میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس سے مراد ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور اس حدیث کے مطابق 24ویں رمضان کی رات میں قرآن عظیم نازل کیا گیا۔ تو بہرحال یہ اس سے ہمارا یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صحائف وغیرہ نازل فرمائے۔